نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والے اور بڑے علم والے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 تلاوت کی ہے، اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ صرف علامت وحدت و سمت ہے، اللہ کا جمال و جلال غیر محدود ہے۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ان اصحاب کو تسلی دی گئی ہے جو مکے سے نکالے گئے تھے اور اپنی مسجد سے روکے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا کرتے تھے، تو کعبۃ اللہ بھی سامنے ہی ہوتا تھا۔ جب مدینہ تشریف لائے تو 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا۔ امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ناسخ و منسوخ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ قرآن میں سب سے پہلا منسوخ حکم یہی قبلے کا حکم ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ والی آیت نازل ہوئی، حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ پھر آیت وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 149، کہ آپ جہاں کہیں سے بھی نکلتے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں تو مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیے گا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہروں کو اسی جانب پھیر لیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کی آپ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، مگر جن لوگوں نے ظلم کیا ان سے فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم مت ڈرو، وَاخْشَوْنِی، خاص مجھ سے ڈرو،
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اب دیکھیں یہاں پر صرف مجھ سے ڈرو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، وہ جو باتیں کرتے کرنے دیں۔ یہود نے کہا تھا نا، تانے دینے شروع کر دیے تھے کہ اب اس قبلہ سے کیوں ہٹ گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ پھر یہ اعتراض کیا جدھر اس کا حکم ہو پھر جانا چاہیے۔ حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ مشرق و مغرب میں جہاں کہیں بھی ہو منہ کعبہ کی طرف کرو۔ مشرق و مغرب جدھر چاہو منہ پھیرو، سب جہتیں اللہ کی ہیں اور سب طرف اللہ موجود ہے، اس سے کوئی جگہ خالی نہیں، یعنی اللہ کی قدرت موجود ہے، اللہ کا علم موجود ہے، اللہ کی قدرت کاملہ موجود ہے۔ اب اس کی وجہ کیوں پیش آئی، کیوں یہ آیت اتری؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت سفر میں تھی۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئے جنہیں قبلہ معلوم نہ ہو سکا۔ انہوں نے قیاس سے مختلف جہتوں کی طرف نماز پڑھی جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور ان کی وہ نماز ادا شدہ بتائی گئی۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں موجود تھے، ایک منزل پر اترے، رات اندھیری تھی، لوگوں نے پتھر لے لیے، بلکہ پتھر لے لے کر بطور نشان قبلہ رخ رکھ کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ لیکن جب صبح اٹھ کر روشنی میں دیکھا تو نماز قبلہ کی طرف ادا نہیں کی گئی تھی۔ ہم نے حضور سے دریافت فرمایا، ذکر کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کا باعث نجاشی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی موت کی خبر دی اور کہا کہ ان کے جنازے کی غائبانہ نماز پڑھو، تو بعض نے کہا وہ تو مسلمان نہیں تھے، نصرانی تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اہل کتاب میں سے بھی جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتا ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس چیز پر بھی جو ان کی طرف نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتا ہے، خاشعین للہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کا سودا تھوڑی قیمت پر نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، انہی لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے۔
ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تیز جلد حساب لینے والا ہے۔ اب جب صحابہ نے کہا حضور وہ قبلہ کی طرف تو نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس کے معنی یہ بھی کیے گئے کہ وہ بیت المقدس کی طرف اس لیے نمازیں پڑھتے تھے کہ انہیں اس کے منسوخ ہو جانے کا علم نہیں ہوا تھا۔ آج کا دور تو نہیں ہے کہ آپ کلک کریں اور دنیا کے دوسرے پوائنٹ سے آپ کو خبر مل جائے گی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے جنازے کی نماز حضور نے پڑھی، اور یہ دلیل ہے کہ جنازے کی نماز غائبانہ ادا کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، میں نے اپنی بساط کے مطابق قرآن مجید کی ان آیات کی تشریح اور تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، حدیث رسول پاک کو سمجھنے، پھر ان دونوں پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب